بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان یہ پٹی پڑھا سکتا ہے لوگوں کو، ابھی تم کامل نہیں ہو، تم دعوت کا کام مت شروع کرو، دیکھو تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان سوائے نبیوں کے کامل تو نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی خطا، کہیں نہ کہیں کوئی انگلی دھرنے کی جگہ تو نکل ہی آئے گی۔ بلکہ اس کو تو ایسا کہتے ہیں، میں مثال دیا کرتا تھا کہ جیسے پیاز کا ایک چھلکا اتاریے تو آگے پھر چھلکا ہی ہے، یہ چھلکوں ہی کا مجموعہ ہے، پیاز کسے کہتے ہیں؟ اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کو اپنے کچھ برائیوں کا احساس ہو گیا، آپ نے وہ برائیاں دور کر لی، گویا کہ چھلکا اتر گیا، اب اگلا چھلکا جو اس پر آپ کو کوئی داغ نظر آ جائیں گے۔ یہ اگلے چھلکے والے داغ اس وقت تک نظر نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلا چھلکا اترے نہ۔ پہلا چھلکا اترے گا تو دوسرے چھلکے کے داغ نظر آئیں گے، دوسرا اترے گا تو تیسرے کے داغ نظر آئیں گے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کی وجہ سے دعوت سے بالکل انسان کنارہ کش رہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے تو گویا کہ شر کو فائدہ ہوا، شیطان کو فائدہ ہوا، اور نقصان دین کا ہوا۔ تو انسان کام کرے، دعوت دیتا رہے، اور اس میں یہ البتہ ضرور کہ اپنا جائزہ لیتا رہے، سیلف سینسر، خود اپنے آپ کو سینسر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آٹو سجیشن کی بات ہو سکتی ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اس کا مجھ پر ایک اثر ہوگا کہ تم بھی کرو بھائی، تم اس کے اندر بسم اللہ کرو، تمہاری دعوت بھی مؤثر ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی۔ لہذا ان دونوں انتہاؤں کے بین بین چلنے کی ضرورت ہے، نہ تو یہ ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ میں تو ابھی کامل نہیں ہوں، اگر دعوت کے کام سے دستکش رہے انسان تو ظاہر بات ہے کہ نقصان دین کا ہوا اور وہ جو شیطان کا فائدہ ہوا۔ البتہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو، بہت بڑی خلیج حائل نہیں ہونی چاہیے۔